بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سے آدم بن ابی علا نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن ابی ذئبہ نے بیان کیا، ان سے زہری نے، ان سے سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے، اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ مزدلفہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء ایک ساتھ مل کر پڑھی تھیں۔ ہر نماز الگ الگ تکبیر کے ساتھ، نہ ان دونوں کے پہلے کوئی نفل و سنت پڑھی تھی اور نہ ان کے بعد۔ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں آ کر مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ ملا کر پڑھا تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے حج کیا، آپ کے ساتھ تقریباً عشاء کی اذان کے وقت ہم مزدلفہ میں بھی آئے۔ آپ نے ایک شخص کو حکم دیا، اس نے اذان اور تکبیر کہی اور آپ نے مغرب کی نماز پڑھی، پھر 2 رکعت سنت اور پڑھی اور شام کا کھانا منگوا کر کھایا۔ میرا خیال ہے راوی حدیث زہر کا کہ پھر ہم نے حکم دیا اور اس شخص نے اذان دی اور تکبیر کہی۔ راوی حدیث نے کہا، میں یہی سمجھتا ہوں کہ شک ظاہری عمرو کے شیخ کو تھا۔ اس کے بعد عشاء کی نماز 2 رکعت پڑھی۔ جب صبح صادق ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز فجر کو اس مقام اور اس دن کے سوا اور کبھی اس وقت طلوع فجر ہوتے ہی نہیں پڑھتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ صرف 2 نمازیں آج کے دن اپنی معمولی وقت سے ہٹا دی جاتی ہیں۔ جب لوگ مزدلفہ آتے ہیں تو مغرب کی نماز عشاء کے ساتھ ملا کر پڑھی جاتی ہے اور فجر کی نماز طلوع فجر کے ساتھ ہی۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے دیکھا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اپنے گھر کے کمزوروں کو پہلے ہی بھیج دیا کرتے تھے اور وہ رات ہی میں مزدلفہ میں مشعرہ حرم کے پاس آ کر ٹھہرتے اور اپنی طاقت کے مطابق اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ پھر امام کے ٹھہرنے اور لوٹنے سے پہلے ہی منع آ جاتے تھے۔ بعض تو منع فجر کی نماز کے وقت پہنچتے اور بعض اس کے بعد۔ جب منع پہنچتے تو کینکریاں مارتے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب لوگوں کے لیے یہ اجازت دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مزدلفہ سے رات ہی میں منع روانہ کر دیا تھا۔ میں ان لوگوں میں تھا جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے کمزور لوگوں کے ساتھ مزدلفہ کی رات ہی منع بھیج دیا تھا۔ وہ رات کی رات میں ہی مزدلفہ پہنچ گئے اور کھڑی ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ کچھ دیر تک نماز پڑھنے کے بعد پوچھا، بیٹے کیا چاند ڈوب گیا؟ میں نے کہا کہ نہیں، اس لیے وہ دوبارہ نماز پڑھنے لگے۔ کچھ دیر بعد پھر پوچھا، کیا چاند ڈوب گیا؟ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا کہ اب آگے چلو۔ منع کو چنانچہ ہم ان کے ساتھ آگے چلے۔ وہ منع میں رمی جمع کرنے کے بعد پھر واپس آ گئے اور صبح کی نماز اپنے ڈیرے پر پڑھی۔ میں نے کہا، جناب یہ کیا بات ہوئی کہ ہم اندھیرے ہی میں نماز سے صبح پڑھ لی؟ انہوں نے کہا کہ بیٹا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اس کی اجازت دی ہے۔ ام المومنین حضرت صفدہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مزدلفہ کی رات عام لوگوں سے پہلے روانہ ہونے کی اجازت چاہی۔ آپ رضی اللہ عنہا نے باری بار کم بدن کی عورت تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کی اجازت دے دی۔
جب ہم نے مزدلفہ میں قیام کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودہ رضی اللہ عنہ کو لوگوں کے ازدحام سے پہلے روانہ ہونے کی اجازت دے دی تھی۔ وہ باری بار کم بدن کی خاتون تھی، اس لیے آپ نے اجازت دی، چنانچہ وہ ازدحام سے پہلے روانہ ہو گئی، لیکن ہم لوگ وہیں ٹھہرے رہے اور صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے۔ اگر میں بھی حضرت سودہ رضی اللہ عنہا کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیتی تو مجھ کو تمام خوشی کی چیزوں میں یہ بہت ہی پسند ہوتا۔ 2 نمازوں کے سوا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کوئی نماز بغیر وقت نہیں پڑھتے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھی اور فجر کی نماز بھی اسی دن مزدلفہ میں معمولی وقت سے پہلے ادا کی۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔